بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 6 جولائی ہے سال 2022۔ اینکر عمران ریاض خان کو آج اٹک میں مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ ان کے کیس کی 95 منٹ کی انتہائی عام سماعت ہوئی ہے۔ ایف آئی آر درج کرنے اور کروانے والوں کے پرخچے اڑ گئے ہیں۔ عدالت کے اندر اینکر عمران ریاض خان کے وکیل نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں اور بازی پلٹ کر رکھ دی ہے۔ 84 منٹ کے دلائل کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے، مقتدر حلقوں پر بھی بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں۔ آج کی اس سماعت کا عام احوال اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اینکر عمران ریاض خان کو رات گئے جب گرفتار کیا گیا تو پورے پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانیوں نے بھی غم و غصے کا اظہار کیا، اور پھر جس طرح مختلف اضلاع کے اندر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی گئی، ان کو غدار وطن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، پھر صحافیوں کا طبقہ ملامتیا جس طریقے سے جشن منا رہا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن رات کو یہ سوال اکثر جو ہے وہ گردش کرتا رہا کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے، تو میں اس ایف آئی آر کا جو عام حصہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو علم ہے، چیف جسٹس اطہر من اللہ کو بتایا گیا کہ جہاں سے عمران ریاض کی گرفتاری ہوئی ہے وہ پنجاب کی حدود ہے، لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ کی چونکہ وہ حدود نہیں ہے تو یہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کے اندر تمام یہ علاقہ آتا ہے۔ اب اٹک کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے چونکہ قانون کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر جو بھی ملزم پکڑا جاتا ہے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے، تو آج مجسٹریٹ کی عدالت کے اندر ان کو پیش کیا گیا۔ بڑے سوالات اٹھے ہیں، بڑے دھواں دار دلائل ہوئے ہیں، لیکن پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اٹک کے اندر یہ جو ایف آئی آر ہے یہ 279/22 ہے، اور یہ درج کروائی ہے ملک مرید عباس ولد غلام حبیب نامی اس شخص نے۔ ایف آئی آر کے اندر اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہے گزارش ہے کہ سائل ملک مرید عباس ولد غلام حبیب سکنہ ملک ہاؤس نزد پولیس لائن محلہ جو ہے وہ آگے انہوں نے بتایا شرقی اٹک کا رہائشی و سکونتی ہوں۔ تو یہ ایف آئی آر اگر آپ تھوڑی سی سمجھ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح بھونڈے انداز کے اندر عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا، اور اسی طرح کا جو ایف آئی آرز ہیں اسی طرح کے متن کے ساتھ مختلف مدعی بنا کر مختلف اضلاع کے اندر جو ہے وہ کروائی گئی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کہ سائل جو ہے وہ یہ کہ بعض سیاستدانوں اور بعض الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو کمزور کرنا ہے اور پاکستان کی افواج کی طاقت کو کمزور کرنا ہے، دشمن ممالک کے ایجنڈے کو طاقت دینی ہے، پاک فوج کے گراف اور امیج کو نقصان پہنچانا ہے، یہ کہ آئین پاکستان میں پاک فوج کے خلاف بیان بازی کرنا اور گفتگو کرنا جرم ہے، اور پاکستان کے قانون میں بھی جرم ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان کی افواج کے خلاف بیرونی عناصر کے اما پر ایسی غنونی سازشیں ہوتی رہی ہیں، بالآخر ملک دشمن عناصر خود اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ یہ کہ پاک فوج دنیا کی مضبوط ترین افواج میں شامل کی جاتی ہے جس کے پیشہ ورانہ مہارت کو پوری دنیا میں جو ہے وہ سراہا جاتا ہے۔ یہ کہ عمران ریاض خان اینکر پرسن نے پاک فوج کے خلاف زبان درازی کی ہے اور پاک فوج کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، پاک فوج کے امیج اور نیک نامی کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ کہ انتہائی تکلیف دہ اور ناقابل برداشت فعل ہے۔ عمران ریاض خان کا یہ امر پورے پاکستان میں دیکھا اور سنا گیا۔ ان کے ایک ولاگ کا ذکر ہے جس کے اندر انہوں نے نیوٹرل پر تنقید کی ہے۔ اب یہ ساری ایف آئی آر اسی طرح کی تقریباً ان کا اندراج کروایا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ جو لوگ اس سب سے زیادہ فوج پر تنقید کرتے تھے ظاہر ہے ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ تو آج مجسٹریٹ کی عدالت کے اندر جو سماعت ہوئی ہے، صدیق جان صاحب نے وہاں سے براہ راست زبردست رپورٹ کی ہے، میں نے کچھ چیزیں لی ہیں اور کچھ چیزیں انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ پبلک کر دی ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے ایک تو عمران ریاض خان وہ جب وہاں پر پہلے ان کو آج پیش نہیں کیا گیا اور ان کے جو وکیل ہیں وہ وہاں پر پہنچے، لیکن انہوں نے کہا جی دلائل میں تب شروع کروں گا جب عمران ریاض خان کو آپ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز اہمیت کی عمل ہے کہ وہ مدعی مقدمہ وہ وہاں اٹک کی کچہری کے اندر پہنچے ہی نہیں ہے، سول سوسائٹی اور جو پبلک ہے وہ وہاں پر پہنچی ہے۔ عمران ریاض خان نے وہاں بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں، لیکن جس دلیرانہ انداز کے اندر یہ کیس لڑا گیا ہے اور دلائل دیے گئے ہیں، اب جج صاحب جو ہے
ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو ضمانت ہوگی یا ان کا دائرہ اختیار کو کہیں گے میرے جورسڈکشن کے اندر یہ نہیں آتا۔ تو اس کے ساتھ ہی اب ایک اور اطلاع بھی ہے کہ چکوال پولیس وہاں پر پہنچ گئی ہے کہ اگر عمران ریاض کی ضمانت ہوتی ہے تو اپنی ایف آئی آر کے اندر ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یعنی طریقہ واردات یہ لگ رہا ہے کہ مختلف اضلاع کے اندر ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے، اگر ایک عدالت ضمانت دے گی تو دوسرے جو ہے وہ گرفتاری ڈال لے گی۔ یہ چیز بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لیکن یہاں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اٹک کچہری کے گیٹ پر موجود ایس ایچ او صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے کہ میڈیا کو کمرہ عدالت میں نہیں جانے دینا، ہم مجبور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اوپر سے جن کا حکم ہے ان کا نام ہم نہیں لے سکتے، میڈیا کی عدالت میں کوریج سے کیسے روکا جا سکتا ہے، یہ سوال ہے۔ عمران ریاض خان کی ضمانت ہونے کی کچھ خبر آئی تھی، وہ غلط ہے۔ ابھی تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 4:18 ہے۔ عمران ریاض کے جو وکیل ہیں علی اشفاق ایڈوکیٹ، انہوں نے عمران ریاض خان کے پہنچنے پر دلائل شروع کیے۔ انہوں نے بتایا کہ پیکا قانون کے تحت گرفتاری کے بعد آپ کیسے عمران ریاض خان کو میرے پاس لائے ہیں، کس قانون کے تحت لائے ہیں۔ یہ پہلے تو مجسٹریٹ صاحب جو ہیں یاسر تنویر، انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ نے پیکا قانون کے تحت گرفتاری کی ہے اور میرے پاس کیوں لائے ہیں، میرے پاس اس کا اختیار بھی ہے یا نہیں ہے۔ میرے دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، میں عمران ریاض خان کو 344 کے تحت جوڈیشل نہیں کر سکتا۔ کیا عمران ریاض خان کے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے؟ یہ سوال جج صاحب اٹھا رہے ہیں۔ جب آپ کا دائرہ اختیار ہی نہیں تھا تو آپ نے عمران ریاض خان کو گرفتار کیوں کیا؟ یہ مجسٹریٹ نے پولیس کو کہا ہے، جوڈیشل ریمانڈ دے ہی نہیں سکتا، میرا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ مجسٹریٹ کی سٹیٹمنٹ ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں پیکا کے جس شک کے تحت گرفتار کیا گیا وہ شک ہی کل عدم ہو چکی ہے۔ یہ دلائل دیے ہیں جی اشفاق صاحب نے، علی اشفاق ایڈوکیٹ نے۔ انہوں نے کہا ہے پیکا کے جس شک کے تحت گرفتار کیا گیا وہ شک ہی کل عدم ہو چکی ہے۔ 95 منٹ کی یہ سماعت ہوئی ہے جس میں تقریباً 84-85 منٹ دلائل جو ہے وہ دیے ہیں جو وکیل ہیں عمران ریاض خان کے۔ عمران ریاض خان نے بھی گفتگو کی ہے اس کے اندر بڑی عام۔ وہ کہتے ہیں سرکاری وکیل اور پولیس لاجواب ہوئی۔ عمران ریاض خان خود مجسٹریٹ صاحب کے سامنے بات کرنا چاہتے ہیں، پولیس کے پاس گرفتاری کا اختیار کرنا تو دور کی بات، یہ تو ایف آئی آر ہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وکیل نے کہا ہے پولیس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ اس ایف آئی آر کے متن کو اس صدی کا سب سے بڑا سچ بھی مان لوں تو بھی پولیس کے پاس یہ ایف آئی آر درج کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا اور نہ ہی اس متن کے مطابق کوئی ثبوت مہیا کیا گیا ہے۔ فیصلہ جو بھی ہے، لیکن اس وقت وہ کہتے ہیں عمران ریاض خان جو ہے وہ بے گناہ ہے۔ اگر فوج کو کوئی مسئلہ تھا تو وہ خود مدعی بنتے۔ رات کے 3 بجے تک دلائل جاری رکھ سکتا ہوں، میری زبان نہیں تھکے گی، میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے، آپ پوچھیں جو سوال پوچھنا ہے۔ میرا جذبہ یہ ہے کہ میں عمران ریاض کی ہتھکڑیاں کھلوا کر جاؤں۔ یہ علی اشفاق جو میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے کہا ہے، جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں آئی ایس پی آر کا کوئی بیان نہیں آیا، فوج کا نمائندہ ایف آئی آر کرانے والا شخص نہیں ہو سکتا۔ یہ مرید عباس کون ہوتا ہے فوج کا نمائندہ؟ عمران ریاض نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جنگ زدہ علاقوں میں سب سے زیادہ رپورٹنگ کی۔ اس شخص نے پاکستان کی فوج کا دفاع کیا، دہشت گردوں کی طرف سے اس کے اوپر حملے بھی ہوئے۔ عمران ریاض خان کو 5 عدالتوں سے ریلیف ملا۔ سب آرڈرز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو وہ سارا پلندہ جو ہے وہ بھی سامنے رکھا ہے۔ میں جذباتی نہیں ہو رہا۔ جب پوچھا جاہد صاحب نے کہ آپ جذباتی نہ ہوں تو اس پر جو وکیل ہیں انہوں نے کہا میں جذباتی نہیں ہو رہا، حقائق بتا رہا ہوں۔ ایف آئی آر درج کرانے والے ملک مرید کو شرم بھی نہیں آئی کہ عمران ریاض کو غدار قرار دے رہا ہے؟ کیا عمران ریاض خان غدار ہے؟ پچھلے 24 گھنٹے کا سوشل میڈیا اور عوامی جذبات دیکھ لیں، پورے پاکستان میں کورام مچ گیا ہے کہ عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مجسٹریٹ صاحب ایف آئی آر میں جو الزام لگایا گیا ہے اس کا کوئی ایک ثبوت آپ کو دکھا دیں۔ جس طرح وہاں پر انویسٹیگیشن آفیسر آئی او تھا، پھر سرکاری وکیل تھا، وہ لاجواب ہوئے، جس کا کوئی انسان ریڑھ کی ہڈی کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اسی طرح ثبوت کے بغیر ایف آئی آر برقرار نہیں رہ سکتی۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ پاکستان سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ عمران ریاض خان نے مجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں فوج میرا ادارہ ہے، مجھے اس ادارے سے رومانس ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کمرہ عدالت میں آتے ہوئے کہا کہ ہمیں فوج سے نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے انہیں کہا ہرگز نہیں، یہ ہمارا ہی ادارہ ہے، جہاں تحفظات ہیں
वहां सवाल उठाएंगे लेकिन नफरत नहीं करेंगे, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटेंगे तो इस रियासत और रियासत के इदारों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ये वकील ने दलाइल दिए हैं और कहा है कि मुदई मलक मुरीद कहाँ है, आज आता ना अदालत। अगर वो इतना बड़ा मुहिब वतन है तो आज अदालत में आता। फौज का कोई नुमाइंदा आकर कह दे कि इमरान रियाज खान ने हमारी ताकत को कम करने की कोशिश की है। एफआईआर में नाकाबिले यकीन इल्जामात लगाए गए, तसव्वुराती बातें की गई, कोई एक सबूत फराम नहीं किया गया। आइन में कहां लिखा है कि फौज की पॉलिसी से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। मलक मुरीद ने अपनी राय और ख्यालात पर मबनी एफआईआर दर्ज कराई, किसी एक बात का सबूत नहीं दिया। मुझे कोई एक पॉइंट बताएं जिस पर आप इमरान रियाज खान को रिहा नहीं करेंगे। ये एंकर इमरान जो है उनके मियां अली अशफाक एडवोकेट जो वकील हैं, उन्होंने मजिस्ट्रेट यासर तनवीर के रूबरू दलाइल दिए हैं और ROIO जो है वो रोस्ट्रम पर आए, उनको तलब किया गया। उसने कहा, आईओ क्या कहता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पुलिस का है, कि मैंने सीडी सुनी है, इसमें इमरान रियाज खान ने फौज पर इल्जामात लगाए हैं। पुलिस के आईओ का बयान, अल्फाज क्या थे, मजिस्ट्रेट ने सवाल किया। पुलिस का आईओ लाजवाब। मैं जवाब देता हूं सरकारी वकील, नहीं, आईओ को बात करने दें। मजिस्ट्रेट जो है, फिर आईओ इजाज वो खामोश हो गया। आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये आपको इल्म होना चाहिए, आपने एफआईआर करने से पहले सीडी सुनी? मजिस्ट्रेट ने यह सवाल किया। मैंने बाद में सुनी, ये आईओ ने जवाब दिया। इमरान रियाज के तौहीन अमेज अल्फाज क्या थे, ये मजिस्ट्रेट ने जब सवाल किया तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो कोई जवाब नहीं दे सका। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लाजवाब, खामोशी से रोस्ट्रम छोड़कर चला गया, एक लफ्ज का भी ये जवाब नहीं दे सका। जब कत्ल होता है तो एफआईआर दर्ज करने से पहले ये कंफर्म करती है कि कत्ल हुआ भी है या नहीं। क्या एफआईआर से पहले पुलिस ने देखा कि जुर्म हुआ भी है या नहीं? ये मजिस्ट्रेट जो है उसने सवाल उठाया, जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। आईओ साहब, आपने एफआईआर करने से पहले सीडी सुनी है? वो कहता है मैंने बाद में सुनी है। अब ये जो सारी बात है, पुलिस जो है आगे जब वो सारी बात हुई और उसके बाद कमरे अदालत में इमरान रियाज खान के वकील मियां अली अशफाक एडवोकेट और जो सरकारी वकील हैं उनके दरमियान जो है वो शदीद तनकीद हुई है और उसके अंदर जो है वो आप समझें कि तलख कलामी हुई है। आप सीडी चलाकर देख लें कि इमरान रियाज खान के विलाग में फौज पर इल्जामात हैं या नहीं, ये वकील ने कहा है। और उसके बाद जो है वो बताया गया कि इमरान रियाज खान के वकील ने कहा है मजिस्ट्रेट को कि इन अदालतों का हवाला दे रहे हैं जिसके तहत इमरान रियाज खान को फौरी रिहा किया जा सकता है। इमरान रियाज खान के वकील जो है उन्होंने आज कुछ फैसला जात भी, अदालती प्रेसिडेंट्स भी बताई हैं। 8 जजेस के फैसले मजिस्ट्रेट के सामने रखे हैं। 25 मिनट वो कहते हैं यहाँ पर लाइट जो है वो चली गई, लेकिन इसके साथ ही जो मामलात हैं वो आगे बढ़ते रहे और अभी आखिर के अंदर या तो पहले जो फैसला होगा वो मजिस्ट्रेट इख्तियार समात का करेगा कि उनको ये इख्तियार समात है या नहीं। तो अगर इख्तियार समात जो है वो होगा तो ज़ाहिर है वो इस पर उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो जमानत पर रिहाई होगी, और रिहाई होती है तो वो कहते हैं मुझे कहा गया, ये वकील ने कहा, मुझे कहा गया कि यहाँ अदालतें ऐसे नहीं चलती जैसे आप समझते हैं, लेकिन मुझे आप पर एतमाद है कि आप गैर जनबदाराना फैसला करेंगे। अब ये मजिस्ट्रेट साहब पहले अपने दायरा अख्तियार पर फैसला सुनाएंगे ज़ाहिर है, और चकवाल की पुलिस मैं आपको बता चुका हूँ वहां पहुंच चुकी है और गैर जनबदाराना फैसले करके अदालतों पर लोगों का एतमाद बढ़ाएं। तो मिन्नत तरला भी की है जो वकील साहब हैं, और ये भरपूर किस्म के दलाइल हुए। बारिश भी हल्की हल्की वहां पर बताया जा रहा है शुरू है, और इस वक्त की समात तक मुदई वहां पर आया नहीं है, फौज उसके अंदर फरीक नहीं बनी, मजिस्ट्रेट का इख्तियार है नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट जमानत पर रिहा करता है तो चकवाल पुलिस तैयार खड़ी है कि किसी तरीके से पकड़ना है, लेकिन इमरान रियाज खान ने कहा है कि मुझे आप निकालोगे और यहां कैद कर लो, निकालोगे भी तो मैं बात वही करूंगा। तो अब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ भी बड़ी बातें सुनने में आ रही हैं। तो मुक्तदर जो हल्के हैं और इंपोर्टेड हुकूमत, उनके किरदार पर मजीद आज सवालात खड़े हुए हैं। आज की इस समात के अंदर अगर मैं कहूं कि जो वकील हैं उन्होंने बखिए उधेड़ दिए हैं तो ये बिल्कुल बेजा नहीं होगा। बहुत ही आम दलाइल दिए गए हैं। जो सरकारी वकील हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं बन पड़ा। ये अंधेर नगरी चौपट राज है,
اجازت دیجیے، نئی لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔